السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ، مقدمے کے 6 اشعار آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کے سبق میں 7واں اور 8واں شعر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ 7واں شعر پڑھ لیجئے۔ محرر التجوید والمواقف وما الذی رسم فی المصاحف، دونوں طرف پڑھا گیا، رسم اور رسم۔ محرر التجوید والمواقف وما الذی رسم فی المصاحف من کل مقطوع وموصول بها وتاء انثى لم تکن تکتب بها۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے۔ درا حالے کی وہ قاری قرآن، درا حالے کی وہ یعنی قاری قرآن، تجوید، وقف و ابتدا اور اس رسم الخط میں ماہر ہو جو مصاحف عثمانیہ میں لکھا گیا ہے۔ دوبارہ دیکھیے، اس حال میں کہ وہ قاری قرآن، تجوید، وقف و ابتدا اور اس رسم الخط میں ماہر ہو جو مصاحف عثمانیہ میں لکھا گیا ہے۔ من کل مقطوع و موصول بها، یعنی ہر مقطوع و موصول کلمات جو ان میں ہیں۔ من بیانیہ ہے، یعنی ہر مقطوع و موصول کلمات جو ان میں ہیں، اور وہ تائے تانیث و تاء انثى، اور وہ تائے تانیث جو ہا سے نہیں لکھی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاری کو من حیث القاری ہونے کے لوازمات خاصہ، یعنی ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے کن کن چیزوں میں مہارت ضروری ہے، کن کن چیزوں سے واقفیت ضروری ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے تجوید، یعنی مخارج و حروف، جیسا کہ اوپر بیان کیا، مخارج الحروف والصفاتی تجوید۔ دوسرے وقف و ابتدا۔ تیسرے ہے رسم خط عثمانی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جب قرآن جمع کیا گیا تو اس وقت جو قرآن کریم کی کتابت کے لیے جو رسم اور جو تحریر کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اس کو کہتے رسم خط عثمانی۔ تو 3 چیزوں میں ایک قاری قرآن کو من حیث القاری 3 چیزوں میں ماہر ہونا چاہیے، تجوید، وقف ابتدا اور اسی طرح سے رسم خط عثمانی میں۔ اب رسم خط عثمانی جو یہاں پر مصنف نے بیان کیا ہے تو اس میں کون سا مراد ہے، کتنی حد تک اسے معلوم ہونا چاہیے۔ من بیانیہ لا کر کے من کل مقطوع و موصول بها، اس کی تشریح کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ تو ابھی آپ یہ سمجھیے کہ محرر التجوید، محرر کے معنی کیا ہے؟ محرر کے لغوی معنی آتے ہیں عمدہ اور اچھا کرنا، اور یہ لفظ حرر الکتاب یا حرر الوزن سے ماخوذ ہے۔ حرر الکتاب سے جب اسے مانیں گے تو اس کا مطلب ہوگا حسنہ و اصلحہ۔ حرر الکتاب سے جب مانیں گے تو حرر التجوید یعنی حسنہ و اصلحہ، یعنی تجوید کو حسین کرنے والے اور اس کے مصلح ہوں۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب اس کو حرر الوزن سے ماخوذ مانے تو اس صورت میں مطلب ہوگا ضبطہ بالتدقیق، یعنی تجوید کی گہرائی تک پہنچنے والے ہوں۔ بہرحال تو ایک قاری قرآن کو من حیث القاری، تجوید میں اور وقف ابتدا میں، اسی طرح سے رسم عثمانی کے اندر مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ محرر التجوید پہلا جز کیا ہے؟
پہلا جز ہے تجوید میں مہارت۔ تو تجوید کی حقیقت میں کتنی چیزیں داخل ہیں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن مذاکرے کے طور پہ آپ پھر سن لیجئے کہ تجوید تمام حروف کا اپنے مخارج سے مع جمیع صفات کے ادا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے تجوید کی حقیقت ہے۔ گویا کہ تجوید کی حقیقت مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ ہیں۔ پہلی چیز تو ان مخارج میں ان کے صفات لازمہ اور عارضہ میں کیا کہتے ہیں ماہر ہونا ضروری ہے۔ مواقف مواقف میں کتنی چیزیں داخل ہیں؟ مواقف میں اصل دو چیزیں ہیں، ایک محل وقف اور دوسرے کیفیت وقف، اور اسی کے ضمن جو ہے آپ کو بتلایا کہ وقف و ابتدا بھی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ محل وقف و ابتدا یعنی وقف کہاں اور کیسے کیا جائے، کیفیت وقف و ابتدا یعنی ابتدا کیسے اور کہاں سے کی جائے، یہ جو ہے تو محل وقف کے اندر دو باتیں، محل وقف و ابتدا یعنی وقف کہاں کیا جائے اور کہاں سے ابتدا کی جائے۔ کیفیت وقف و ابتدا کا مطلب یہ ہوگا کہ ابتدا کیسے کی جائے اور کہاں سے کی جائے۔ تو دو چیزیں جو ہے آپ کو یہاں سمجھنی ہے، محل وقف و ابتدا اور کیفیت وقف و ابتدا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف جو ہے ایک ہی ذکر کیا ہے، محرر التجوید والمواقفی، مواقفی کے ساتھ مبادی بھی ذکر کرنا چاہیے۔ ایک ہی کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے باب الاکتفا سے ہے۔ باب الاکتفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو بیان کر دیا جائے اور اس کی ضد کو بطور مفہوم مخالف مراد لے لیا جائے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا، سورہ نحل کی آیت ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، یعنی کپڑے جو تمہیں گرمی اور سردی دونوں سے بچاتے ہیں، یہ مراد ہے وہاں پر۔ حالانکہ آیت کے اندر کیا ہے؟ تقیکم الحر، مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے اس ذات نے جو ہے تمہارے لیے کپڑے بنائے جو تمہیں گرمیوں سے بچاتے ہیں۔ حالانکہ کپڑے جو ہے سردیوں سے بھی بچاتے ہیں، بلکہ کپڑے جو ہے سردیوں میں زیادہ ہی پہنے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صرف الحر ذکر کیا ہے اور مراد جو ہے الحر والبرد دونوں ہے، اسی طرح سے مصنف نے یہاں پر المواقفی ذکر کیا ہے، لیکن مراد یہاں پر المبادی بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے یہاں پر لفظ مبادی کو ذکر نہ کرنے کی کہ وقف و ابتدا اصول و ضوابط میں یکساں مشترک ہیں، مگر عنوان میں صرف وقف ہی بولا جاتا ہے۔ تیسری وجہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقف کی بحث ابتدا کی بحث کو لازم ہے، اس لیے خصوصیت سے لفظ ابتدا ذکر نہیں کیا گیا۔ بہرحال تو تجوید میں مہارت ضروری ہے، اسی طرح سے وقف ابتدا میں مہارت ضروری ہے۔ تجوید میں مہارت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخارج حروف اور صفات لازمہ اور عارضہ میں اسے مہارت ہونی چاہیے، اور مواقف کے اندر مہارت کا مطلب یہ ہے کہ وقف ابتدا میں اسے ماہر ہونا چاہیے۔ وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ، مَا میں ما جو ہے یہ موصولہ ہے، ما موصولہ ہے، پھر اس کے بعد الذی جو ہے اس کی تاکید ہے، اور تاکید اس لیے تاکہ جو ہے رسم الخط کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ آگے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسمہ اور رسمہ دونوں طرف پڑھا گیا ہے، تو اب سوال آپ کر سکتے ہیں کہ رسمہ بہتر ہے کہ رسمہ بہتر ہے؟ جب دونوں پڑھ سکتے ہیں تو بہتر، تو رسمہ اگر جو ہے وزن شعری کا اعتبار کیا جائے
تو وزن شعری کے اعتبار سے تخفیف بہتر ہے، یعنی رسیمہ پڑھا جائے، اور اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مشدد پڑھنا یعنی تشدید کے ساتھ پڑھنا رسیمہ یہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رسم جس پر خوب محنت کی گئی ہو۔ رسم سے کیا مراد ہے؟ رسم کا مطلب کیا ہے؟ تو رسم کے لغوی معنی آتے ہیں لکھنا، اور اصطلاحی معنی یعنی جب اصطلاح میں رسم بولا جائے، رسم الخط بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تو رسم سے مراد ہوتا ہے قرآن کریم کے لکھنے کا وہ طریقہ جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع قرآن کے وقت اختیار کیا تھا، اس کو کہا جاتا ہے رسم الخط یا رسم عثمانی۔ آگے کیا ہے؟ وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ، مصاحف سے کیا مراد ہے اور ان کی تعداد کیا ہے؟ تو قرآن کریم کے وہ نسخے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگرانی میں لکھوائے تھے وہ مراد ہیں مصاحف سے، اور وہ جو ہے علی اختلاف الاقوال 5، 6 یا 8 تھے، اور ان نسخوں کے لکھنے والے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت تھی، جن کے صدر اور پیشوا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ جانتے ہیں، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جمع مصاحف 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا، اور دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا۔ تھوڑی سی مختصر تاریخ بھی اس کی آپ سماعت فرما لیں، مفید ہوگی۔ جمع مصاحف پہلی مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس وقت ہوا ہے جبکہ جنگ یمامہ کے اندر تقریباً 700 حفاظ قرائے کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تائید کی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ کام سپرد کیا، اور یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جس کے پاس جتنا اور جس صورت میں قرآن کریم لکھا ہوا ہو وہ لا کر دربار خلافت میں جمع کر دے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے وقت ہر آیت کی تصحیح 2 حافظوں سے کرتے تھے۔ صرف 2 آیتیں ایسی تھیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، کہ ان کو خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا کرتے تھے، اور ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے متساوی بتایا تھا، اس کی تصحیح کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں جو ہے بطور وظیفہ کے صحابہ کرام کے درمیان بہت مشہور تھیں۔ یعنی یہ ایک اعتراض کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو ہے جیسے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جتنا بھی قرآن اور جس صورت میں لکھا گیا ہے وہ قرآن لے کر کے آئے، اور یہ بھی جو ہے ساتھ میں 2 گواہ بھی رہے کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا۔ صرف سورہ توبہ کی 2 آیتیں ایسی ہیں جن کو صرف ایک جو ہے صحابی کی گواہی پر جو ہے اس کو لکھا گیا۔ تو سوال یہ ہو جائے گا کہ کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو دوسرے صحابی تھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی گواہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے قائم مقام قرار دیا تھا، اس وجہ سے 2 کی ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں بطور وظیفہ کے صحابہ کرام کے درمیان بہت زیادہ مشہور تھیں۔ یہ تو پہلی مرتبہ جمع قرآن ہوا۔
دوسری مرتبہ جمع قرآن کب ہوا؟ دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جمع قرآن ہوا، جب اسلام دائرہ عرب سے نکل کر عجم میں پھیلنے لگا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم روم و ایران میں تجارت وغیرہ کے لیے جاتے تھے، انہیں اسلام کی بھی تعلیم دیتے تھے، وہ لوگ ان کے ذریعے اسلام اور قرآن سیکھتے تھے، اس لیے ہر علاقے میں قرآن کا مطالبہ ہونے لگا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگرانی میں یہ مصاحف تیار کروائے تھے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جمع مصاحف کس سن میں ہوا؟ تو جمع مصاحف کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ بقول علامہ ابن جزری تقریباً 30 ہجری میں ہوا، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 25 ہجری کو زیادہ صحیح قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بعض حضرات نے غفلت میں الزام کیا ہے کہ یہ تحریر و رسم سن 30 ہجری کی حدود میں ہوئی، لیکن یہ مستند نہیں ہے۔ لیکن بقول علامہ محمد طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق سے زیادہ قریب یہی ہے کہ سن 30 ہجری کو ہی صحیح مانا جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگ آرمینیہ اور جنگ آذربائیجان یہ تقریباً 26 ہجری میں شروع ہوئی، اور اسی جنگ میں شریک حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں کے شدید اختلاف کا ذکر کیا، تو اس اختلاف کو دفع کرنے کے لیے یہ مصاحف لکھوائے گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مصاحف کی تحریر میں 2-3 سال کا لگ جانا کوئی بعید نہیں ہے، لہذا ابن حجر کی بات صحیح نہیں مانی جائے گی۔ بہرحال رسم مصاحف عثمانیہ یعنی جو ہے قرآن کریم کے نسخے جو ہے علی اختلاف الاقوال جو ہے 5، 6 اور 8 جو لکھے گئے وہ تقریباً 30 ہجری میں لکھے گئے، یہ زیادہ جو ہے تاریخ سے واضح ہوتا ہے اور زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اب جو ہے سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ مصاحف لکھوا کر کے کہاں بھیجے گئے، اور اس کے متعلق جو ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ 3 قول ہیں۔ تو یہ مصاحف لکھوا کر کے بلاد محروسہ کے مرکزی شہروں میں بھیجے گئے، مثلا جن لوگوں نے 8 بتلایا ہے ان کے بقول بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ، یمن، بحرین، دمشق یہ بھیجے گئے، اور ایک مصحف جو ہے مصحف امام کہلاتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے لکھوایا تھا اپنے ذاتی خرچے سے۔ تو یہ جو ہے 8 تھے، اور یہی زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ 8 مصاحف لکھوائے گئے تھے، اور وہ 8 مصاحف جو ہے بصرہ، کوفہ، مکہ بھیجے گئے، اور مدینہ کی مسجد نبوی میں ایک رکھا گیا، اور جو ہے یمن، بحرین اور دمشق یہ بھیجے گئے، اور جو ہے ایک مصحف خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا۔ دوسرے قول کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں کہ 6 ہی مصاحف تھے، اس میں سے ایک بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ، شام یہ 5 علاقوں میں بھیجے گئے، اور ایک مصحف امام۔ جن لوگوں نے 5 والی بات کہی ہے تو ان لوگوں کا بھی کہنا یہی ہے کہ بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ اور شام بھیجے گئے، لیکن شاید ان لوگوں نے مصحف امام کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ان کے نزدیک جو ہے تعداد 5 ہو گئی۔ تو گویا کہ دوسرا اور تیسرا قول جو 6 والا ہے یہ ایک ہی ہے، صرف انہوں نے دوسرے نمبر پہ جو آپ کو بیان کیا گیا انہوں نے کیا کیا ہے کہ مصحف امام کو شامل کیا، اور بعد کے قول میں جو مصحف امام کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے جو ان کے یہاں 5 ہو گئے اور وہاں پہ 6۔ اور جمہور کے مطابق جو ہے 8 مصاحف تھے جو بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ، یمن، بحرین، دمشق بھیجے گئے، اور ایک جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھا تھا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے
مزید باتیں آئندہ کل انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما